السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل اطہر آفیشیل پہ۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے ویڈیو سے اوگت کرانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ 1400 سال پہلے کوئی اتنی سٹیک باتیں بتائے گا جو آج کے ٹائم میں سچ ہو رہی ہیں؟ کیا کسی نے پہلے سوچا تھا کہ موبائل، لاؤڈ اسپیکر، لیپ ٹاپ وغیرہ یہ جتنے بھی الیکٹرانک سامان ہیں، یہاں تک کہ ای کامرس کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کسی نے سوچا تھا؟ لوگوں کو ایسا لگتا تھا یہ اسمبھو جیسی چیزیں ہیں، لیکن وہ سبھی چیزیں آج سمبھو ہوتی نظر آ رہی ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جو گھٹنائیں ہیں اور بڑی سے بڑی دقتیں جو آنے والی ہیں ان سب کے بارے میں اوگت کرایا۔ تو دوستو وہ کوئی اور نہیں ہمارے اور ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جن سب باتوں کو بتایا تھا وہ آج سب دنیا کے سامنے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو یہ سب باتیں دکھائیں گے اور آپ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں۔ آج تو بالکل سیڈ ہو گئی۔ اس وقت میں جب ایک سچے نبی نے دنیا کو ایسی باتیں بتائی جو آج کی حقیقت بن چکی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ میرے اس دین کو ہر گھر میں داخل کرے گا، اللہ عزت داروں کو اسلام سے عزت دے گا اور ذلیل کو کفر سے ذلیل کرے گا، اور مشرق سے مغرب تک میری حکومت پہنچے گی۔ اس وقت اس بات پر یقین کرنا ایسا تھا جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، کیونکہ اس وقت مسلمان غریبی کے عالم میں زندگی کاٹ رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن آج یہ بات ہسٹری کی کتابوں میں درج ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس وقت کی رومن اور پرشین ایمپائر بھی فتح کر لی، اور آج بھی اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہیڈ فونز، سپیکرز، پلین اور موبائل فونز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ بدر میں دشمن کہاں مریں گے۔ وہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کی موت ہوگی، اور جب ہم نے دیکھا تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا۔ ہر دشمن وہی گرا جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ مطاح اردن یعنی آج کے جارڈن میں ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 600 میل دور مدینہ میں لوگوں کو زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور مارا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک نے لے لیا اور اللہ نے اسے فتح بخشی، اور وہ خالد بن ولید تھے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزاروں میل دور بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں گنو، میری وفات، یروشلم کی فتح، پھر طوفانی آفتیں جو تمہیں بھیڑوں کے طاعون کی طرح بڑی تعداد میں لے جائے گی، پھر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آدمی کو 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے اور پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جو کسی عرب کے گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں نکلے گا، پھر تمہارے اور بنو صفر یعنی بازنطینی کے درمیان صلح ہو جائے گی اور وہ خیانت کریں گے، اور اسی جھنڈے تلے تمہارے خلاف مارچ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 5 سال بعد 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس کے بعد 18 ہجری میں پلیگ آیا جس نے بہت سے صحابہ کی جانیں لے لی۔ اس کے بعد 30 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے مثال دولت کا اضافہ ہوا۔ جہاں تک اس فتنے کی بات ہے جو کسی عرب گھر کو بھی نہیں بخشے گا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ہوا، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اختلاف اور انتشار پیدا ہوا۔ جہاں تک بازنطینی کی بات ہے تو یہ آخری وقت کے بارے میں ایک بھوشیوانی ہے۔ نمبر 4، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تیز ہوا چلے گی، اسی لیے کوئی کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ لے۔ اور پھر در حقیقت رات کو ایک تیز آندھی چلی اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ ایک پہاڑ پر اڑ گیا۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرے، اور جب تک کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کے جوتوں کے پٹے اس سے بات نہ کرے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرنے لگے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں سے بات کی جا رہی ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج ڈی کوڈ کر لی ہے، جس پر ہم ایک ویڈیو جلد لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کے جوتے کے پٹے اس سے بات کریں گے۔ تو دوستو، گوگل نے ایسے جوتے بنائے ہیں کہ جو انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ ان جوتوں میں ایکسیلرومیٹر، جائرو اور پریشر سینسر لگے ہیں۔ ان جوتوں کو ایڈیڈاس اور گوگل نے مل کر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے ران کا حصہ یعنی اس کی تھائیز کا حصہ اسے بتائے گا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید یہاں موبائل فون کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ ہم اپنا فون اسی جگہ رکھتے ہیں، اور بالکل جس طرح موبائل فون سے انسان کہیں سے بھی اس کی فیملی کا حال پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید سپیکرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آج مسجدوں میں سپیکرز کی وجہ سے آوازیں اونچی ہو گئی ہے۔ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اسے کسی اور نام سے پکاریں گے، اور ان کے سروں پر موسیقی کے آلات بجائے جائیں گے اور گانے والے ان کے لیے گائیں گے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے، شاید بالکل ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہیڈ فون کی بات کی ہے۔ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک بازار کم ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا آن لائن بزنس یعنی ای کامرس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور ای کامرس ہر سال آف لائن مارکیٹ کو بہت بڑا لاس دے رہا ہے۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 1000 سال تک دوزخ کی آگ جلائی گئی اور پھر یہ لال ہو گئی، پھر یہ 1000 سال تک اور جلتی رہی اور سفید ہو گئی، پھر اسے مزید 1000 سال تک جلایا گیا اور اب اس کا رنگ کالا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے، کیونکہ آگ کا کلر اس کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوور ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ لال ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے تو آگ کا رنگ سفید ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ ٹیمپریچر پر آگ کالی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ہماری دنیا کی آگ کا ٹیمپریچر اگر ہم 1100 ڈگری فارن ہائٹ لے
अब अगर हम इसे 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77,000 फ़ारेनहाइट बनता है। और कमाल की बात तो ये है कि इस टेम्परेचर पर आग का रंग काला हो जाता है, एग्जैक्टली जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की आग का रंग काला है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल गधे पर सवार होगा, उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथ होगी, वो जमीन पर बादल की तरह चलेगा। यह दज्जाल के गधे से मुराद शायद प्लेन हो, हवाई जहाज हो सकता है, और यहाँ इसके कान का मतलब जहाज के पर है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो बादल की तरह तेज सफर करेगा, बिल्कुल जहाज की तरह। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधा ही क्यों कहा, जबकि उस वक्त घोड़े और ऊंट भी तो थे। ये इस वजह से कहा होगा क्योंकि गधे के कान ऊंट और घोड़े के कानों से लंबे होते हैं, जहाज के परों की तरह, और गधा ही वो जानवर है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची होती है घोड़े और ऊंट के मुकाबले में, एग्जैक्टली जैसे जहाज की आवाज ऊंची होती है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, और यही इनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील है। प्यारे दोस्तों, हो सकता है जो हदीसें हमने आपके सामने पेश की है उसका मतलब कोई और हो सकता है, लेकिन हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की है। हो सकता तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। इस वीडियो में दिखाया गया है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन 10 चीज़ों का जिक्र किया था और जो पहले बताई थी, वो सब चीज़ें आज दुनिया के सामने हैं। और ये हेडफोन, स्पीकर और ये सब जितनी भी चीज़ें बताई हैं, उसके साथ ही ट्रेन का जो जिक्र किया है, उसके बाद में जो बताया कि आग के जो होते हैं वो 3 कलर होते हैं, लाल, सफ़ेद और काला। तो आज वो टाइम है। और जहन्नम की आग के बारे में जो जिक्र किया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।